ناظرین، کمفرٹ زون کا لفظ آپ میں سے اکثریت نے سن رکھا ہوگا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ آرام اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس حالت میں آپ کو تحفظ کا احساس رہتا ہے اور آپ پر اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ دراصل یہ ایک روزمرہ کی لگی بھندی روٹین ہوتی ہے جس کے مطابق آپ اپنا وقت گزارتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ کی زندگی میں ہر کام معمول کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے، آپ کو اہم چیلنجز یا غیر یقینی صورتحال کا سامنا نہیں ہوتا اور آپ حالات کو اپنے کنٹرول میں محسوس کرتے ہیں۔ اب ہم میں سے جو لوگ 90 کی دہائی میں یا اس سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے تو وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اس دور میں تانگا ایک ایسی سواری تھا جو کہ گاؤں، دیہات اور شہروں میں یکساں طور پر چھوٹے سفروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جیسے آج کل چنگچی رکشے تانگے کے متبادل کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ اس دور کے لوگوں میں سے اکثریت نے متعدد بار تانگے پر سفر کیا ہوگا۔ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کوچوان اپنے گھوڑوں کو ٹریک پر رکھنے کے لیے چمڑے وغیرہ سے بنی ہوئی ایک ایسی اینک استعمال کرتے تھے جو کہ گھوڑے کی آنکھوں پر باندھ دی جاتی تھی۔ اس کو کھوپے کہا جاتا تھا۔ کھوپے کا کمال یہ تھا کہ وہ گھوڑے کو وقتی طور پر اندھا کر دیتا تھا اور گھوڑا آنکھوں پر کھوپے چڑھ جانے کے بعد کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گھوڑا صرف کوچوان کے ہاتھوں میں موجود باغ کے اشارے سے چلتا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو جاتا تھا اور اس کا سارا فوکس بس باغ پر ہی ہوتا تھا جو اسے چلا رہی ہوتی تھی۔ اب اگر غور کریں تو کھوپے گھوڑے کا کمفرٹ زون تھے جو اس کو ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز کر دیتے تھے۔ اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سامنے گڑھا ہے یا کھائی ہے، وہ تو بس باغ کی روٹین کو فالو کر رہا ہوتا تھا اور سواریوں کو ان کی منزل پر پہنچا دیتا تھا۔ باغ سنبھالنے والا کوچوان بہت مہارت کے ساتھ گھوڑے کو ہر قسم کی رکاوٹ آسانی سے پار کروا دیتا اور منزل پر پہنچنے کے بعد باغ کھینچ کر گھوڑے کو روک دیتا تھا۔ اب ہم لوگ جب صبح آفس جاتے ہیں یا اپنے کاروبار پر بیٹھتے ہیں تو ہر آفس اور کاروبار کو چلانے کے لیے کچھ قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں۔ وہ قاعدے اور ضابطے دراصل کوچوان کا کام کرتے ہیں اور ہماری اپنے کام کی مہارت کھوپے کا کام کرتی ہے، کیونکہ ہم ان ضابطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے روزمرہ کے کام آسانی سے سر انجام دے کر اپنا دن گزار لیتے ہیں اور دن تمام ہونے کے بعد شام کو گھر آ جاتے ہیں۔ اپنے اس کمفرٹ زون میں ہم اپنے ہمسایوں، محلے داروں اور اقربا کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم تک اپنے ارد گرد کے ماحول کی کوئی خبر نہیں پہنچتی، کیونکہ ہمارا کمفرٹ زون ہمیں اس قدر آرام پسند کر دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر جمود طاری کر کے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ ہماری ذہنی صلاحیتیں زنگ آلود ہو کر ہمارے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیتی ہیں اور ہم اس کو اپنی کامیابی سمجھنے لگتے ہیں۔ ہم اپنے خدا کا یہ حکم بھی فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ اگر ہمارا ہمسایہ رات کو بھوکا سویا ہے تو آخرت میں اس کا جواب ہم سے بھی لیا جائے گا، اور اگر ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کو ہماری ضرورت ہے اور وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ہم سے سوال کرنے میں شرم محسوس کر رہا ہے، جبکہ ہم صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی اس کے حالات سے بے خبر ہیں، تو پھر یہ کمفرٹ زون ہمیں کب تک تحفظ فراہم کرے گا؟ ہم کب تک حقوق العباد سے نظر چرا سکتے ہیں؟ اگر دنیا فانی ہے تو پھر کمفرٹ زون بھی سدا کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہم ایک دائرے میں گھومنے والے کولو کے بیل ہیں یا اشرف المخلوقات؟ کیا خدا نے ہمیں اپنی اس زندگی پر اپنا نائب اور خلیفہ نہیں بنایا؟ کیا ہم زندگی کے چیلنجز کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ کیا خدا کی طرف سے ہمیں ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا نہیں کی گئی؟ کیا ہم علم اور مہارت نہیں رکھتے؟ کیا ہم ان عطا کی گئی نعمتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے
اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے؟ کیا ہمارا دماغ اس مخصوص نقطے سے باہر آ کر مزید بہتر کام نہیں کر سکتا؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو یقیناً ہاں میں ہی ہوگا، تو پھر اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور اپنے پیاروں اور اس معاشرے کی ترقی میں اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا حصہ ڈالیں۔